بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. بات چلتی ہے مذاکرات کی، بات ہوتی ہے بات چیت کی اور معاملات کو آگے بڑھانے کی، لیکن اپوزیشن کی طرف سے آج پھر اعلان کیا گیا ایک نئی تحریک کا. اور وہ تحریک کیا ہے؟ تحریک یہ ہے کہ اپوزیشن یعنی کہ تحریک انصاف نے تمام صوبوں کی جو اپوزیشن ہے اس کا ایک گرینڈ الائنس بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور اسے 15 دن کے اندر جو ہے یہ گرینڈ الائنس بنے گا حکومت کے خلاف. اور اب جو ہے حکومت گرانے کی تیاری کی جا رہی ہے. دوسری طرف جماعت اسلامی کا دھرنا جو ہے وہ آج 8ویں روز میں داخل ہو گیا ہے، لیکن مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے. مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا تو اندازہ جو ہے وقت کی بتائے گا، فیصلہ اس کا وقت کرے گا. لیکن لگ یہ رہا ہے، اندیہ یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو دھرنا ہے یہ حکومت گرانے کے لیے جو ہے وہ ایک تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے کہ جب تک حکومت گھر نہیں جائے گی یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا. ایسی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، اس سے بات کریں گے. اور پھر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آئی پی پیز کا مسئلہ جو ہے وہ سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. ایک طرف عوام کا احتجاج ہے، بلوں کے مارے عوام جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سابق نگران وزیر داخلہ وزیر تجارت ایجاد گوہر صاحب جو ہے وہ میدان میں ہیں کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے آئی پی پیز کا معاملہ لے کے اور یہ معاملہ جو ہے اس کو حل کرایا جائے گا. کس حد تک ممکن ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج مہمان ہوں گے وزیر اعظم کے مشیر رانا احسان افضل صاحب مسلم لیگ نون سے، ان سے بات کریں گے. اور پھر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر صاحب سے، ان سے بات کریں گے. آپ دونوں کا شکریہ سر وقت دینے کا. رانا صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں سر کہ اب اپوزیشن نے بالآخر پہلے تو کبھی عمر ایوب صاحب نے پہلے مرحلے میں جو ہے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے یہ چاہتی ہے کہ تحریک انصاف کا اور جو ہے وہ فوج کا ٹکراؤ ہو، نون لیگ لڑانا چاہتی ہے. اب جو ہے ہم نے دیکھا کہ کہا گیا کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے کہ بات چیت کی جائے، لیکن اب تھرڈ فیز میں سر یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنے گا اور یہ گرینڈ الائنس جو ہے وہ پورے پاکستان سے اکٹھا ہوگا اور حکومت گرانے کے لیے یہ ایک نئی تحریک ہوگی. تو کس حد تک تیار ہیں سر؟ دیکھیں خان صاحب جو ہیں وہ ڈیسپریٹ ہیں اور ڈیسپریشن میں وہ روز اپنا بیان بدلتے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کریں. کبھی کہتے ہیں میں گریبان پکڑوں گا چھوڑوں گا نہیں، کبھی وہ منتوں ترلوں پہ آ جاتے ہیں. اب انہوں نے گرینڈ الائنس کی بات کر دی. دیکھیں اچھد صاحب کو پہلے بھی انہوں نے جو ہے وہ نمائندہ مقرر کیا تھا اور پھر وہاں سے کارپیٹ کھینچ دیا ان کے پیروں کے نیچے سے. تو یہ کنفیوژن کے اندر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک تو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو حقائق آئے ہیں کہ جو اینٹی سٹیٹ ایجنڈا پی ٹی آئی جو کر رہی ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ڈیلیور کیا کیا؟ انہوں نے تو ماشی کھائی میں اس ملک کو گرا دیا. پھر جو سیاست کی وہ جوڑنے کی تو کی نہیں، نفرتیں پھیلانے کی سیاست کی، ملک میں پولرائزیشن کی. تو آج بھی یہ اسی طرز کے اوپر آگے گامزن ہے. گرینڈ لائنز بنا لیں یہ تو کسی کے ساتھ نہ چل سکتے ہیں نہ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے کنسنسس بلڈ کر سکتے ہیں. ان کو اپنے فرد واحد اور اپنی انا کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتا. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک نہ مولانا صاحب کے ساتھ ان کی کوئی اچھی باتیں بڑھی ہے اور میرا نہیں خیال کہ کوئی دھرنوں سے گرتی ہیں. انہوں نے 126 دن کا بھی دیا، اگر انہوں نے پھر کچھ اس طرح کا کرنا ہے کر لیں. تو سر مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ دیکھیں مذاکرات کے دروازے ہماری طرف سے تو نہیں بند ہوئے، لیکن ایک جماعت جب کھلی ہوگی کہ ہم نے ملک میں انتشار پھیلانا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلانی ہے، اکنامک انسٹیبلٹی پھیلانی ہے، تو حکومت اس کا لائمل بنائے. بہرحال وزیر ہاؤس میں ترقی کے لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کوئی حکومت کی مری نہیں جا رہی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ملک احمد بھچر صاحب آپ سر بتائیے گا کہ یہ گرینڈ لائنس جو ہے ایک نئی تحریک ہے یا ایک پلیٹ فارم آپ بنا رہے ہیں کہ سب اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے اور ایک پلیٹ فارم سے جو ہے وہ آواز اٹھائی جائے، یا یہ حکومت گرانے کی تحریک ہے سر؟ سر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ جس طرح رانا صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے 9 اپریل میں جو ایک رجیم چینج ہوا اور اس کے بعد آج دن تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو نگران حکومتیں بھی تھیں وہ سو کالڈ تھیں، موجودہ حکومت کا ہی وہ ایک تسلسل تھا. اس کے بعد ایک 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس واقعے کے بعد جس طرح ہمارے ساتھ جو کچھ 13 جنوری کو
ہمارے سے نشان واپس لے لیا گیا، اور جس طرح ہم نے الیکشن لڑا وہ سب کو پتہ ہے، ہمارے پرپوزر سکینڈر گرفتار ہوئے، ہم گرفتار ہوئے، 10 20 پرچے ہیں۔ تو میں اتنا یہ عرض کروں گا کہ جب حکومتیں آتی ہیں تو اپنے آپ کو بااختیار کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو جس طرح سے بھی یہ حکومت آ گئی، ان کی 2 جگہ پہ پنجاب میں اور مرکز میں ان کی حکومت ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فارم 47 کے ذریعے آئی ہے، یہ کہتے ہیں جینون طریقے سے آئی ہے۔ اگر اس بحث کے علاوہ بھی ہم آپ کو یہ بات کریں تو سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ یہ کوئی ایسا سٹیپ اٹھائیں جس سے لگے کہ یہ با اختیار ہیں۔ اس کے لیے آپ خود دیکھ لیں کہ ہم نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں 9 مئی پہ۔ جب یہ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے اپنے پاس اختیارات ہیں۔ جس طرح رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ مذاکرات، تو پھر ہم بھی کوئی سوچیں گے۔ ابھی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ باقی جو اپوزیشن کی الائنس ہے، دیکھیں ہم اپوزیشن میں، ہمارے الائنس جو ہیں، ہمارا مینڈیٹ واپسی کا الائنس ہے، ہمارے حالات ڈیفرنٹ ہیں۔ ہمارے چونکہ چیئرمین عمران خان ہمارے ریپریزنٹیٹیو اور ہمارے الیکٹیبل، ہمارے ورکرز جیل میں ہیں اور تھرو آؤٹ ان پہ پرچے جاری ہیں۔ ابھی کل ہمارے ایک ایم این اے اغوا ہو گئے ہیں۔ تو ہم نے تو ضرور کوشش کرنی ہے جی، اس کو ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتخابی الائنس ہو یا حکومت گرانے کے لیے انیشیل سٹیج پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمام اپوزیشن پارٹیوں سے رابطہ کریں گے۔ ایک پہلے ہم رابطہ کر رہے ہیں آئین تحفظ پاکستان کا ہمارا جو الائنس ہے، دوسرا ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا ہم ثوابی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ 22 کو ہمارا اسلام آباد میں جلسہ ہو رہا ہے۔ تو تحریک تو جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں ہوتا اور ہمارے خلاف جو یہ مقدمات ہیں، بچر صاحب تھوڑا سا بتائیے اپنے کارکنوں کے لیے، عوام کے لیے بتائیے گا کہ تحفظ آئین پاکستان کی تحریک جو ہے وہ کہاں گئی، وہ کہاں پہنچی، اور اب جو تحریکیں چلنے جا رہی ہیں ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ سر میں عرض کرتا ہوں، آئین تحفظ پاکستان کی 2 جلسے ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان سے بھی جو پلیٹ فارم، جس طرح رانا صاحب کہہ رہے تھے، جس پلیٹ فارم سے بات ہو رہی ہے، اسد قیصر صاحب یا اور محمود خان اچکزئی صاحب، تو یہ بھی اسی پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے۔ ہم پیرالل چل رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جس طرح بھی یہ حکومت آئی، جو اس کو لانے والے تھے جس طرح بھی آئی، ان کا ایک پہلا ٹیسٹ کیس تھا بجٹ، وفاق کا بجٹ اور پنجاب کا بجٹ۔ اب پنجاب کے بجٹ کا تو مجھے پتہ ہے کہ پنجاب کا جو بجٹ ہے وہ 54 سم تھنگ کا ہے، بٹ اس کو انہوں نے کہا کہ ٹیکس فری بجٹ ہے۔ ایکچولی انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے 52% ریونیو کا جو دائرہ کار ہے، جو کلیکشن ہے، وہ بڑھا دی ہے۔ تو اب عوام تو ویسے ہی آئی پی پی اور بجلی کے بلوں کی وجہ سے ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے ان کے خلاف۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنی تمام تر جو ہماری ناانصافیاں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں اس پہ ہم احتجاج بھی کریں گے، اور اس پہ ہم اس کو اپنا دائرہ کار اپنے احتجاج کا بھی اور اپنی جو ہماری اپوزیشن جماعتوں کا جو ہمارے مذاکرات ہیں وہ بھی ہم بڑھائیں گے۔ اس میں چاہے وہ ہمارا انتخابی الائنس آگے ہو یا ابھی اس حکومت کو ٹف ٹائم دینے تک ہو، تو یہ دونوں ہمارے پیرالل چلیں گے۔ چلیں تو رانا صاحب کو نہیں سر اختیار آپ کے پاس؟ آپ بے اختیار حکومت ہے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اختیار تبھی آپ کے پاس نظر آئے گا کہ آپ جو تحریک انصاف جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے وہ پورا ہوگا۔ تو دیکھیں تحریک انصاف کو تو این آر او چاہیے، اور این آر او ہمارے سے نہیں مل رہا تو وہ کسی اور سے مانگ رہے ہیں، اور ویسے بھی ان کو عادت ہے کہ ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جائے۔ والدین رکھتے ہیں شفقت کا ہاتھ، یہ ان کے اپنے وزیر کے الفاظ ہیں غالباً، جو ہے پرویز رشید صاحب کے ہیں، یا جو اپنے ریلوے کے جو ان کے وزیر تھے لال قلعے والے، تو اب یہ شیخ رشید صاحب کے الفاظ ہیں کہ ہمارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں بگڑے ہوئے بچے سے ہم بات کریں گے، ان سے شاید کوئی این آر او کی امید ہے، یا کوئی چاہتے ہیں کہ ان کو آسانی پیدا ہو جائے، ان کے لیے کوئی معافی تلافی ہو جائے، وہی منتلے پروگرام کے اوپر یہ آپ آ چکے ہیں۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سیاسی جو قوتیں ہیں ان سے یہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ ویسے یہ جمہوری ہمارے پاس تو اتنے ہی اختیارات ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کا معاہدہ بحال کر لیا اور ملک کی جو روپیہ ہے اس کو اسٹیبل کر لیا،
ہمارے پاس اتنا اختیار ہے کہ ہم نے سی پیک کا فیز 2 دوبارہ انشاءاللہ اس کو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور چائنا کے ساتھ بڑے بہترین معاملات چل رہے ہیں. اور ہمارے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ ہم سعودیہ سے جو ہے انویسٹمنٹ اس ملک میں لا کے اس ملک کی معیشت ٹھیک کریں گے. مہنگائی ہم 11-12% پہ لے آئے. تو یہ اختیار ضرور ہمارے پاس ہے. ان کو این آر او دینے کا اختیار نہیں ہے, تو ادھر یہ درست ہے. تو پھر جہاں سے این آر او مانگ رہے ہیں وہاں سے کوئی رسپانس آنے کی توقع ہے سر؟ نہیں, وہ انہوں نے تو پہلے ہی ان کو جھنڈی کرا دی ہوئی ہے. وہ تو ان سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ گپیں لگائیں اور کوئی رستہ نکالیں. ان کو عادت ہے نا, تو اسی رستے اسی دروازے پہ یہ کھٹکھٹا رہے ہیں جس کے ذریعے اقتدار میں آئے. اور جمہوریت کے ویسے لیکچر بہت دیتے ہیں, لیکن وہیں جا کے جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسئلے کا حل نکلے گا, لیکن کچھ نہیں ملنا ہے. چلیں شاید ملک صاحب کے پاس خبر ہو. ملک صاحب کوئی رسپانس آیا سر کوئی؟ اس سے پہلے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر فوج جو ہے وہ کہہ چکی ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, ہم تو مذاکرات کرنے کی مجال ہی نہیں ہے, سیاسی جماعتیں مذاکرات کرتی ہیں. جی ملک صاحب, میں رانا صاحب کو یہ عرض کروں گا, بھائی ہیں, کہ جس طرح انہوں نے کہا نا کہ وہ تو چلو اور جماعت کے تھے, ایک وزیر تھے شیخ رشید صاحب, ان کا ہمارے ساتھ الائنس تھا. بٹ میں تھوڑی سی تاریخ دہرا دوں, رانا صاحب کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ خود ان کے میاں نواز شریف نے جنرل ضیاء الحق کو اپنا روحانی باپ کہا تھا. ایک ٹائم تھا اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو جس طرح 90 کا آئی جی آئی بنا, اور جس طرح سر 85 میں جب 88 میں اسمبلیاں ٹوٹی تھیں, تو اس وقت کیئر ٹیکر یہ پہلی دفعہ تھا کہ اسمبلی بھی اسی چیف منسٹر کی گورنمنٹ کی ٹوٹی, اور وہی چیف منسٹر صاحب کیئر ٹیکر بھی تھے 88 میں. تو یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ دیکھیں, میں صرف ان کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں کہ اگر میرے بھائی کو نہیں پتا تو روحانی باپ تو خود ان کے اپنے لیڈر نے مانا ہوا تھا. ہمارا تو چلو ایک کولیشن گورنمنٹ کے ایک تھے منسٹر تھے, انہوں نے شاید کہا ہوگا. تو دوسری سر بات میں بتاتا ہوں آپ کو. بات یہ سر, جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں نا سر, کہ ہمارا اس وقت کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے دوسری جماعتوں سے. ویسے ملک صاحب مجھے یاد آ رہا ہے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین صاحب بھی بڑے قصیدے پڑھتے تھے جنرل باجوہ صاحب کے, کہ ان سے اچھا کوئی آرمی چیف ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو بڑے پرو جو ہے وہ جمہوریت ہے. لیکن یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے, اس کے بعد بات کریں گے کہ کون کس کا چہیتا ہے اور کون کس سے بات کر سکتا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ملک صاحب بتائیے گا کہ آپ بات کر رہے تھے کہ روحانی باپ کی, جنرل ضیاء کی, اور میں نے آپ کو یاد کرایا کہ آپ کے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین صاحب بھی فرماتے رہے ہیں جنرل باجوہ کے متعلق. تو کام سارے ہی جو ہے وہ ایک ہی اس کے ہیں, کیا کہا جائے؟ دیکھیں سر, کسی نہ کسی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے تو ان کو یاد دہانی کروائی ہے, چونکہ یہ باقی رہ گئی. سر میں عرض کر رہا تھا کہ اصل بات یہ ہے ملک صاحب کہ ہمارا تھوڑا کیس ڈیفرنٹ ہے. ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کریں یا ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجوہات یہ ہے کہ ہمارے اوپر ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ پہ حملے کا, اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی ہونے کا الزام لگا ہے, اور اس پہ ہمارے اوپر باقاعدہ ایف آئی آر درج ہے. اور اگر یہ مسلم لیگ نون کے پاس جو اس وقت گورنمنٹ آئی ہے, اگر یہ پہلی دفعہ جوڈیشل کمیشن بنا دیتی, بھلے اس میں یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ایک دفعہ یہ سٹیپ لیتے, تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی نیت ہے کہ ڈیموکریٹک جو قوتیں ہیں ان کو یہ آگے لانا چاہتے ہیں. اس کے بعد جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنا نمائندہ مقرر کریں, سر بات یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہے. 9 مئی کے واقعے کے بعد ڈائریکٹ ہمارے لوگوں کو جو اٹھایا گیا ہے, رانا صاحب کو بھی پتہ ہے, رانا صاحب کو بھی ایک ایک بات کا پتہ ہے. جو پریس کانفرنس کرتا تھا وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا تھا, جو اس جماعت کو نہیں چھوڑتا تھا اس پہ 4-4 6-6 پرچے ہو جاتے تھے. اور کیا وہ پرچے کو سیاسی ہوتے تھے؟ نہیں, وہ پرچے سیاسی جماعتوں کی طرف سے نہیں ہوتے تھے. وہ ان کو بھی پتہ ہے, کیونکہ آج دن تک آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں سی ایس اور آئی جی وہی بیٹھے ہیں جنہوں نے پچھلا سال پورا گزارا ہے, اور اس کے بعد جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے ان کو چیف منسٹر بنا دیا گیا بلوچستان کا. دیکھیں
ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک فریق بنا دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اگر ہماری لڑائی ہوتی صرف سیاسی لڑائی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتی. دیکھیں آج مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو چکی ہیں, ہم مولانا فضل الرحمان سے بات چیت کر رہے ہیں, تو ان کی چونکہ اس وقت سیاسی لڑائی تھی, جتنی بھی ان کی لڑائی ایکسٹریم حد تک گئی پیپلز پارٹی کے ساتھ, لیکن سیاسی جماعتیں ہو جاتی ہیں. لیکن ہمیں جس کٹہرے میں انہوں نے کھڑا کیا ہے, ہم یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہماری لڑائی ان کے ساتھ نہیں ہے, ہمیں اس لڑائی میں دھکیلا گیا ہے. تو اب اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کیونکہ ان کو لانے والے بھی وہی, ہمارے سے تو ہمارا نشان ہی چھین لیا گیا. سر مجھے یاد ہے ملک صاحب کہ 2002 میں جب اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون کے خلاف تھی تو جی میں سر پھر دوبارہ اگر ایک سیکنڈ اگر مجھے دے دیں. جی 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 جی. تو اس وقت پنجاب میں جب اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون کے خلاف تھی, جب میاں صاحب باہر گئے تھے تو اس وقت صرف 17 سیٹیں تھیں پنجاب میں. ہم نے تو مور دین 100 سیٹس لی ہیں, اور ہم نے تو سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں ہم مرکز میں, اور ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں جن کو ہمیں ایک مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا, تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے. میاں صاحب کا بھی لنڈن پلان ہے, میاں صاحب کے بھی سارے معاملات آپ کے سامنے ہوئے ہیں. تو اس کے یہ اگر کوئی 2-4 مہینوں میں ایسا قدم اٹھاتے کہ ہمیں لگتا کہ یہ ان کے پاس اپنا اختیار ہے, تو ڈیفینیٹلی سیاسی جماعتیں باتیں کرتی رہتی ہیں, مذاکرات کرتی رہتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بٹ یہ چونکہ آئے ہوئے ہیں, ان کو ایک چھتری کے نیچے ہیں, تو وہی چھتری چلا رہی ہے ان کو, تو ہم اسی چھتری کے ساتھ کیوں نہ بات کر لیں. جی یہ سیدھی سی میں نے تو کھل چلیں رانا صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس چھتری سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جس کے پاس جو ہے وہ امبریلا ہے, جس کے نیچے آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اور میں یاد کرانا چاہ رہا تھا ملک احمد صاحب کو دوبارہ کہ جب بنی گلہ میں جہاز بھر کے آ رہے تھے تو وہ کون لا رہا تھا. رانا صاحب سے روشنی ڈالیے گا کہ معاملات کو سلجھ سکتے ہیں, یہ ویسے ہی چلتے رہیں گے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے بتایا 88 کی بات کی, 90 کی بات کی, لیکن اس کے بعد سیاستدان بہت کچھ سیکھ گئے تھے, اور پھر مساق جو ہے وہ جمہوریت بھی سائن ہوا, وہ پرفیکٹ نہیں تھا, اس میں بڑے فلاز ہوں گے, اس کی عمل جو کرنے میں بھی کوئی کوتاہیاں غلطیاں ہوں گی, لیکن بہت بڑا سٹیپ آگے کا تھا. لیکن جو 2018 میں ہم نے جو سیکھا 20-25 سال لگا کے, وہ سارا کچھ جو خان صاحب کے تجربے کو, پروجیکٹ کو جب نافذ کیا گیا اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے کاندھوں پہ رکھ کے, تو بالکل جو ملک کی دوبارہ دیکھی گئی. تو یہ انہوں نے جو جمہوریت کو جو انہوں نے دھکا اور جو چوٹ پہنچائی ہے, جو ہم نے جتنا سیکھا اس کو پھر ہم نے گوا دیا. تو بڑی افسوسناک بات ہے. آج کے 88 کی بات کر رہے ہیں, اب تو جو 88 میں پیدا ہوئے تھے وہ بھی ہو گئے میرے خیال سے تقریباً 36-35 سال بڑے ہو گئے ہیں سر, بڑے ہو گئے ہیں. تو اب تو یہ بڑی پرانی بات ہے. اس کے بعد جو سیکھا وہ خان صاحب نے بھلا دیا اور ریورس مار دیا. اور جو سیاسی سپیس 2018 میں تھی, میرے خیال سے شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں وہ جتنی جمہوریت اسٹرینتھن ہوئی تھی, اور جس کو خان صاحب کے پروجیکٹ نے تباہ کیا. بہرحال دیکھیں رستہ تو ایک ہی ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھیں, لیکن اس رستے میں خان صاحب بلیو نہیں کرتے, اس لیے رستہ مشکل ہے. اور بات یہ خان صاحب کے بھول جاتے ہیں اور ان کی جماعتی ہے کہ انہوں نے بہت سارے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ فورن فنڈنگ سے لے کے, پیٹرول بم مارنے سے لے کے, پھر سائفر کے اوپر تماشا لگانے سے لے کے, آپ کی اپنی خارجہ پالیسی کو دھچکے مار کے, پھر آپ نے IMF کو خط لکھے, GSP+ کو سیبوٹاج کیا, 9 مئی کے واقعات کیے. تو بہت کچھ ایسا ہے کہ اس سے ویسی بات چیت نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ یہ اسمبلیوں میں ہے, حکومت سمجھتی ہے انگیج کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ ان کے اندر یہ چیز موجود ہی نہیں ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس ہو اور ملکی مفاد میں سیاستدان بیٹھیں, تو یہ مشکل لگتا ہے. تو سر اب کیوں لڑا رہے ہیں انہیں جو ہے وہ فوج کے ساتھ یا باقی اداروں کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں یہ 9 مئی ہونا تھا, وہ ہو گیا, اب نون لیگ جو ہے وہ ہمیں لڑا رہی ہے ان سے. دیکھیں میر جعفر میر صادق ہمارے الفاظ تو نہیں ہے نا, ان کے الفاظ ہیں. ہم نے تو نہیں کال دی تھی کہ اب تو اس کا اعتراف بھی کر لیا ہے کہ GHQ اور فوجی تنصیبات کے سامنے جا کے جو ہے وہ دھرنے دیں اور معاملات کریں. تو سارے خان صاحب کے, اور پھر جب یہ ہو گیا 9 مئی,
تو جشن ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ جشن منائیں, خوشیاں منائیں. جتنے یہ خوش تھے کہ ہم نے بڑا کارنامہ دے دیا, اور ان کو پھر سلامیاں بھی پیش ہوئیں کہ گڈ ٹو سی یو, اور مرسیڈیز دی گئی 9 مئی کے واقعات کے بعد کہ آپ مرسیڈیز میں آئے, آپ نے 9 مئی کا واقعہ کیا ہے. اور کورٹ کی پریمیسز میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو پھر یہی کچھ ہوگا. تو بڑے خوش تھے یہ. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ کام خراب ہو گیا اور اب پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے. تو دیکھیں یہ یہاں اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے پاپولر ہیں اور ان کو کوئی ووٹ پڑ گئے ہیں 8 فروری کو, تو اس وجہ سے ان کے جو گناہ ہیں وہ بھول گئے. اگر آپ کرائم کرتے ہیں تو وہ کرائم علیحدہ اس کا جو ہے وہ معاملات چلتے ہیں, اور ووٹ علیحدہ ہیں, دو چیزوں کو مکس نہیں کر سکتے. بہرحال پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جوڑنے کی سیاست کرنی ہے تو بالکل جگہ ہے, لیکن اگر یہ توڑنے کی سیاست کریں گے تو حکومت اس چیز کو رد بھی کرے گی اور اس پہ ایکشن بھی لے گی, اور اس کی گنجائش نہیں نکلنے دے گی. چلیں رانا صاحب, یہاں مجھے ایک بریک لینی ہے اور پھر ہم بات کریں گے واپسی پہ جب آئیں گے بریک کے بعد کہ قانون سازی جو ہو رہی ہے اس کا کیا رزلٹ آئے گا اور کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد رک سکتا ہے. اس سے بات کریں گے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ملک احمد صاحب, آپ بتائیے گا کہ ایک طرف تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا ایک بل جو ہے وہ پاس ہوا اور قیامہ کمیٹی کے اندر گیا, وہاں سے ہی پاس ہو گیا. تو کیا اس سے رک جائے گا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد, یا کوئی گنجائش ہے سر؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اب پھر وہی بات ہے, بات یہ ہے جی کہ ایک فیصلہ ہوا, ہم چلے کہاں سے ہمارا نشان چھینا گیا, اور سپریم کورٹ نے خود کہا کہ الیکشن کمیشن کی نے غلط تشریح کی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی. اس کے بعد ہم سے ایفیڈیوٹ لیے گئے اور ہم اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے 8 فروری کی شام کو, جہاں پہ ہم انڈیپینڈنٹ تھے اور ہمارے پاس ایک حق تھا کہ ہم کس جماعت میں جا کے شامل ہوں. اس کے بعد ہماری سیٹس ہمیں ملی اور ہم نے اپنے ایفیڈیوٹ جمع کرا دیے. اس دوران ہمارے دفتر پہ بھی حملہ ہوا, وہ ایفیڈیوٹ بھی ایک دفعہ لے گئے, دوبارہ ایفیڈیوٹ ہم نے بنائے اور دوبارہ جمع کروائے. اب اسمبلی سے انہوں نے ایک قانون پاس کیا ہے جی, جو کہ قائمہ کمیٹی نے بھیج دیا ہے اسمبلی میں, ڈیفینیٹلی پاس ہو جائے گا, ان کی اکثریت ہے. دیکھیں اخلاقی طور پہ اس قانون کی کیا حیثیت ہوگی. آپ ایک پرٹیکولرلی ایک چیز کو سامنے رکھ کے, ایک فیصلہ ہو چکا ہے, 12 جولائی کو سیٹس کا فیصلہ ہوا ہے, 30 جولائی کو یہ آپ ترمیم لے کے آ رہے ہیں, تو سوائے اس کے کہ یہ ٹارگٹ کر کے اور میلافائڈی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی ایسی چیز نہیں. اس کو سپریم کورٹ بھی دیکھے گی, اور میرا نہیں خیال آگے اگر کوئی اس کا اطلاق ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ 30 جولائی سے پہلے کے فیصلوں پہ اس کا اطلاق ہوگا, کیونکہ سوائے نیب کے اور تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا کہ آپ کو کچھ پچھلے چکے جو متاثر ہوتے ہوں کو پارٹیز, تو وہاں پہ کوئی ایسا فیصلہ ہو کہ اس کو آپ ان پارٹیز کو شامل کر لیں. میرا جو خیال ہے کہ یہ آن ورڈز 30 جولائی اگر میں کہہ سکتا ہوں, شاید چونکہ ان کی اکثریت ہے, اس سے پہلے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا اطلاق ہوگا. باقی سپریم کورٹ میں ہم جائیں گے جی, اس کے خلاف ڈیفینیٹلی جائیں گے, کیونکہ ہم افیکٹی ہیں, ہم ایک پارٹی ہیں جی. تو رانا صاحب یہ تھوڑا سا سمجھائیے گا سر قانون کہ یہ جو جیسے مقصد بات کر رہے ہیں کہ اس کا اطلاق کب سے ہوگا. اگر یہ قانون جو ہے وہ پاس ہوتا ہے اور قانون بنتا ہے تو اس کا اطلاق جو ہے وہ اس سے پہلے جو فیصلے آ چکے ہیں یا جو معاملات ہو چکے ہیں اس پہ بھی ہوگا سر, یا آنے والے پہ؟ دیکھیں اس کا اطلاق تو ہم نے لکھا ہے اس قانون میں پہلے سے ہوگا اور یہ لاگو ہوگا, لیکن جو اس کے اندر چیز سمجھنے کی ہے کہ کوئی ترتیب نہیں کی, اس کے اندر نئی امینڈمنٹ نہیں کی گئی. جو پرانے قانون ہیں, جو ان کی اسپرٹ ہے, انہی کو جو ہے ری انفورس کیا گیا, ٹھیک ہے, اسی کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ جو قانون اور آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک پارٹی جوائن کر لیں تو پھر اس سے نکل کے دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتے, اور اس سے 2 اور چکے, تو وہ ری انفورس کر رہا ہے اور میرے خیال سے یاد دہانی کر رہا ہے جن لوگوں کو بھول گیا ہے کہ قانون کیا تھا, تو ان کو وہ ازبر یاد کروا رہا ہے. تو میرے خیال سے اسمبلیاں جو ہیں وہ قانون سازی کرنے کے لیے بنتی ہیں,
اسمبلیوں سے ہی قانون سازی ہوتی ہے، اور جو عدالتیں ہیں ان کا کام تشریح کرنا ہوتا ہے، ان کا کام قانون بنانا، تبدیل کرنا، اس میں رد و بدل کرنا، قومے کو فل سٹاپ سے تبدیل کرنا نہیں ہوتا. تو یہ ایک بالکل پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، پارلیمنٹ کی میجورٹی اس کو پاس کرے گی تو یہ لاگو ہوگا اور پہلے سے لاگو ہوگا. اچھا رانا صاحب، ایک بڑا اہم معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے آئی پی پیز کا. آپ حکومت ہیں اور آپ کے ظاہر بات ہے نگران وزیر کا داخلہ تھے، تجارت تھے گور اعجاز صاحب، وہ سپریم کورٹ بھی اس معاملے کو لے کے جا رہے ہیں. تو کیا اس کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے ان ایگریمنٹس کو؟ آپ چونکہ گورنمنٹ میں ہیں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آخر یہ اس کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہے سر؟ دیکھیں، حکومت تو بالکل ری وزٹ کر رہی ہے 1994 کے آئی پی ٹیز کے معاہدوں کو بھی اور 2002 کے معاہدوں کو بھی، اور بعد میں بھی اس کے بھی ہے. اس کے لیے بھی جو ہے ڈیٹ کی پروفائلنگ کے لیے حکومت نے ایک وقت چائنا بھیجا جس کو مثبت اشارے ملے. تو حکومت تو ہر وہ احکام کر رہی ہے کہ جس سے کوئی بجلی کے اندر، بجلی کے محکمے کو بہتری آئے، عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اعجاز بہر صاحب جو ہیں، یہ جو روز ٹی وی پہ آ کے تماشا لگاتے، کیا انہوں نے نیند کی گولیاں کھائی ہوئی تھیں جب یہ وزیر داخلہ تھے اس ملک کے، جب یہ وزیر کامرس تھے، فیڈرل وزیر کامرس تھے اس ملک کے؟ کیا یہ سو رہے تھے؟ کیا تب ان کو آئی پی پیز کا بھول چکے تھے کہ وہاں اقدامات جب آپ اقتدار میں تھے اور آپ ہر فیصلہ کر سکتے تھے تو تب آپ خاموش تھے، آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اور آج آپ بھی ڈرامہ رچا رہے ہیں کہ عوام کو آپ جو ہے وہ آگے لائن میں لگا رہے ہیں. فورینسک آڈٹ تو پہلے ہی کر رہے ہیں، ہم تو نہیں گھبراتے اس چیز سے، اور نہ ہمارے پاس چیز ہے جس کو ہم نے چھپانا ہے. اور یہی بات پی ٹی آئی کے لیے کہ بھائی 4 سال آپ اقتدار میں تھے، اگر کوئی کیپیسٹی پیمنٹ آپ بند کر دیتے، آپ ختم پر کیپیسٹی پیمنٹ دیکھیں ہے کیا، پہلے یہ تو سمجھیں کہ یہ ہے کیا. جی فائنینسنگ ہوئی ہے کسی پی پی کی لوڈ اس نے لے کے لگایا ہے، تو اس کی جو قسطیں ہیں وہ تب بھی جانی ہے جب وہ بجلی بنائے، اور تب بھی جانی ہے جب وہ بجلی نہ بنائے. جو فکسڈ کاسٹس ہیں جس طرح او این ایم کاسٹ، وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے، انشورنس کی کاسٹ کیپیسٹی پیمنٹ ہے، پھر آپ کی ریٹرن آن ایکوٹی ہے، وہ آپ نے اس پہ سوورن گارنٹیز دی ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں جب آپ حقائق سے بالا تر ہو کے بات کرتے ہیں اور اس میں نہ کوئی ڈیٹا ہوتا ہے نہ تو آپ جو مرضی کہتے رہیں. حکومت ہر لحاظ سے ان معاہدوں کو ریویو بھی کر رہی ہے. اگر کوئی گنجائش ہوئی تو وہ گنجائش عوام کو ملے گی، اس کا فائدہ عوام کو ملے گا. ڈیٹ کی پروفائلنگ کی بھی بات ہو رہی ہے. ہر آپ اس شعبے کو ٹوٹل ریفارم کی جو ہے وہ پریکٹیکلی طور پہ چیزیں آگے بڑھیں. ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ سر بتائیں کہ یہ تو رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ریوزٹ کر رہی ہے گورنمنٹ اور ریوزٹ ہونا چاہیے اور عوام کو ریلیف بھی جو ہے ملنا چاہیے، لیکن تحریک انصاف سر کیا جو ہے وہ اسمبلیوں میں آواز بلند کر رہی ہے؟ جیسے کہ بجلی کے بل ہیں لوگوں کے، ان کے مسائل ہیں، آپ بھی تو مینڈیٹ لے کے آئے ہیں سر. سر میں سب سے پہلے تو یہ بات کروں گا کہ ان کا جو بجٹ پیش ہوا ہے اور جس طرح یہ آئی پی پی جو 40 خاندانوں کا یہ معاملہ ہے، تو جس طرح ان کو کیپیسٹی پیمنٹس کی گئی ہیں تو اس کا ڈائریکٹ جو اثر پڑا ہے عام صارفین پہ، تو ان کو چاہیے یہ تھا یہ کہیں نہ کہیں کوئی ریلیف تو دیتے. دیکھیں آپ کی آلموسٹ جو غربت کی لکیر ہے، جو عام آمدن والے لوگ ہیں وہ 30,000 پہ ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، اب 1-2 پنکھے اور 3-4 بلب سے تو 30,000 بل آ جاتا ہے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر ریوزٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بٹ کیا ان کو بجٹ میں نہیں خیال آیا کہ ہم نے عوام کا کچھ کرنا ہے؟ دیکھیں آپ ایک دن بجٹ پیش کر رہے ہیں، اس کے 10 دن بعد آپ بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں ملک صاحب بلوں کی وجہ سے. گجرانوالہ میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے کہ سولر کا انہوں نے ایک کہا جی کہ ہم سولر دے رہے ہیں. اب سولر جو پنجاب میں یہ دے رہے ہیں سر، میرا سوال بھی ملک صاحب یہی تھا نا، میرا سوال بھی یہی تھا کہ تحریک انصاف کے ایجنڈے پہ جو ہے وہ بجلی کے بل، عوام کے بل اور جو ہے وہ کہاں پہ ہیں؟ آپ مینڈیٹ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے آپ کے ایجنڈے میں صرف جو ہے وہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو کی رہائی ہے یا مینڈیٹ کی واپسی ہے؟ عوام تو کہیں پہ نہیں ہے سر.
سر ہم روز اسمبلی ہم لگاتے ہیں باہر. پنجاب اسمبلی کی پوزیشن یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے اور پنجاب گورنمنٹ نے ہمارا چیمبر بند کر دیا ہے, ہمارے سٹاف واپس لے لیا ہے. وہ ہم نے احتجاج کیا تھا, ڈیفینیٹلی احتجاج جمہوریت کا حسن ہے اور احتجاج اپوزیشن کرتی ہوتی ہے. جی ہم اگر آپ ملک صاحب ہمارے پاس وزٹ کریں تو ہم تو مہنگائی پہ ہی اپنی اسمبلی چلاتے ہیں اور ہماری ہر روز, اور ہمارے بلکہ ہمیں تو باہر مزہ آ گیا, ہمارے تو تعداد لوگوں کی بڑھنی شروع ہو گئی ہے. لوگ بل اکٹھے کرتے ہیں, ہم تو ارجنمنٹ موشن ہو گئی, ریزولیشنز ہو گئی, ہمارا سارا مہنگائی پہ. اور پاکستان کے اس وقت مسئلہ جو ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, اور مہنگائی پہ ہی ہمیں لوگ باہر نکلیں گے. اور آپ دیکھ لیں گے کہ جس طرح انہوں نے 2-4 مہینوں میں ڈیلیور کیا ہے تو یہ گورنمنٹ زیادہ نہیں چلنے والی. دیئرفور ہم کہہ رہے ہیں کہ یا مینڈیٹ واپس کریں یا نیا الیکشن کروائیں. تو آج سر کوئی بارش کا کوئی صورتحال بتائیں. موسم بڑا اچھا ہوا ہے لاہور میں, آپ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ پہلی دفعہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ 7 گھنٹے بارش ہوئی ہے اور ودن فیو آور جو ہے وہ سارا پانی نکل گیا ہے. سر آپ سروس ہاسپٹل, جنرل ہاسپٹل اور جناح ہاسپٹل کا خود دورہ کر لیں. میں بھی باہر پھرتا رہا ہوں. ابھی 1 گھنٹہ پہلے تک تو پانی نہیں نکلا تھا. میں تاج باغ گیا ہوں, ادھر سبزہ زار بھی گیا ہوں, تو میں بلکہ آپ کو وہ بھیج بھی دوں گا جس طریقے سے پانی نکالا جا رہا تھا. میرا جو خیال ہے کہ ابھی کافی ٹائم لگ جائے گا. محترمہ چونکہ زیادہ ان کا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بھی چلے, ٹک ٹاک بھی بنے, تو آپ کو کوئی غلط خبر ملی ہے. ابھی ملک سے پانی نہیں نکلا. چلیں رانا صاحب آپ بتائیے گا سر کہ صورتحال کیا ہے آپ کی؟ آپ بھی تو پنجاب سے ہی ہیں اور آپ کے حلقہ بھی ہے ادھر, آپ جاتے ہیں لاہور, تو کیا صورتحال ہے پنجاب کی؟ سی ایم پنجاب کے جو آج اقدامات کیے گئے ہیں لوگوں نے دیکھے ہیں کہ کس طرح پانی نکالا جا رہا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ واسا کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے پانی کے اخراج کی, اور جب اس کیپیسٹی سے زیادہ ایک دم سے لوڈ بڑھ جائے بارش کا تو وہ پھر ایک فیلئر آ جاتا ہے. تو پھر وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے, 1 گھنٹہ, 1.5, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, جس کے اندر پانی کا اخراج جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے یہ اربن سینٹرز میں یہ ہمیشہ چیلنج رہتا ہے, اور جہاں 1 کروڑ کی آبادی ہو لاہور کی, تو یہ ایک چیلنجنگ ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جو پانی وہاں جمع ہوا ہے وہ کچھ زیادہ گھنٹوں, کچھ چند گھنٹوں سے زیادہ دیر کے لیے جمع ہوگا. اس کا جیسے ہی چلیں رانا صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. سر آپ کا بہت شکریہ. رانا احسان افضل صاحب, ملک احمد بھٹی صاحب, آپ کا شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. گرینڈ لائنز بننے جا رہا ہے, دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی یہ تحریک کس حد تک کامیاب ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.